آئیے آج کے اس تفصیلی جائزے میں ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر چلتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کلینکل سائیکالوجی، جو کبھی محض ایک چھوٹی سی تشخیصی پریکٹس ہوا کرتی تھی، وہ آج دنیا کا اتنا بڑا ہیلتھ کیئر پیشہ کیسے بن گئی؟ یہ کوئی راتوں رات ہونے والا کمال نہیں تھا، بلکہ یہ حیران کن تبدیلیوں، تنازعات اور مسلسل ارتقاء کی ایک شاندار کہانی ہے۔ اور اس سفر کو سمجھنے کے لیے آج ہم کچھ اہم پڑاؤ سے گزریں گے۔ ہم علاج کے بالکل شروعاتی دنوں سے بات شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ دوسری جنگ عظیم نے کیسے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس کے بعد تھراپی کے نئے طریقوں اور بیماری کی روک تھام پر بات ہوگی، اور آخر میں یہ جانیں گے کہ اس پیشے کی اصل تعریف کیسے طے پائی۔ تو چلیں بالکل شروعات سے آغاز کرتے ہیں، یعنی اس دور سے جب باقاعدہ علاج کا تصور پہلی بار سامنے آیا۔ جدید پیشے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں اس ابتدائی چنگاری کو دیکھنا ہوگا جس نے ماہرین کی توجہ صرف پاگل پن کی درجہ بندی کرنے سے ہٹا کر باقاعدہ علاج کی طرف موڑ دی۔ تصورات بڑی تیزی سے بدل رہے تھے۔ ذرا سوچئے، 1850 کی دہائی میں کرپلن صرف بیماریوں کی کلاسیفیکیشن کر رہا تھا، پھر 19ویں صدی کے آخر میں چارکوٹ نے ہسٹیریا پر اپنی تحقیق کی، اور آخرکار 1906 میں سگمنڈ فرائیڈ نے اپنے انقلابی خیالات پیش کر دیے۔ یہ دراصل ایک بہت بڑی نظریاتی چھلانگ تھی۔ اب فرائیڈ اور بریور کا شروع کیا گیا یہ طریقہ، جسے ہم سائیکو انالیسس کہتے ہیں، اس قدر اثر رسوخ والا بن گیا کہ اس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ لیکن یہاں ایک بڑی حیران کن بات ہوئی۔ فرائیڈ کے اس بے پناہ اثر کے باوجود اس کے پیروکاروں نے بڑی چالاکی سے یہ بحث جیت لی کہ سائیکو تھراپی صرف اور صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس باقاعدہ میڈیکل ڈگری ہو۔ اس شرط نے ابتدائی ماہرین نفسیات کے لیے اس فیلڈ کے دروازے تقریباً بند ہی کر دیے۔ تو اب ماہرین نفسیات کیا کرتے؟ چونکہ بالغ افراد کے علاج پر تو میڈیکل والوں کی اجارہ داری قائم ہو چکی تھی، اس لیے انہیں مین سٹریم سے ہٹ کر علاج کے نئے راستے تلاش کرنے پڑے، اور پھر انہوں نے اپنی ایک الگ اور منفرد جگہ بنائی۔ ولیم ہیلی نے چائلڈ گائیڈنس کلینکس کھولے، پلے تھراپی متعارف ہوئی، اور 30 کی دہائی میں گروپ تھراپی جیسے شاندار طریقے سامنے آئے جو آگے چل کر انتہائی کامیاب ثابت ہوئے۔ یہ سب چل ہی رہا تھا کہ دنیا کو ایک ایسے واقعے کا سامنا کرنا پڑا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ میرا مطلب ہے دوسری جنگ عظیم اور اس کے تباہ کن اثرات۔ دیکھیں، پہلی جنگ عظیم نے جانچ پڑتال کے میدان میں ان ماہرین کا کردار تھوڑا بہت تو بڑھایا تھا، لیکن دوسری جنگ عظیم کی ہولناک تباہ کاریوں نے میدان جنگ میں فوری نفسیاتی توجہ کو ایک مجبوری بنا دیا۔ ایک نئی اصطلاح سامنے آئی، شیل شاک یا بیٹل فٹیگ، جسے آج ہم PTSD کہتے ہیں۔ شدید بے چینی، صدمے اور خوف کا یہ وہ مرض تھا جس کا فوری علاج ناگزیر تھا تاکہ فوجیوں کی ذہنی حالت کو مکمل طور پر تباہ ہونے سے بچایا جا سکے۔ اور اس بحران کا پیمانہ سچ میں وہ تصور سے بھی باہر تھا۔ جنگ جب ختم ہوئی تو ویٹرنز ایڈمنسٹریشن کے سامنے ایک ایسا پہاڑ کھڑا تھا جسے عبور کرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ ان کے پاس 40,000 سے زیادہ ایسے فوجی تھے جو شدید صدمے سے دوچار تھے اور جنہیں فوری نفسیاتی علاج کی ضرورت تھی۔ اب حساب لگائیے، اس اتنے بڑے کام کے لیے انہیں کم از کم 4700 کلینکل سائیکالوجسٹ کی ضرورت تھی، اور حیرانی کی بات بتاؤں، اس وقت پوری امریکن سائیکالوجیکل ایسوسی ایشن کے کل ممبران کی تعداد ہی بمشکل 4000 تھی۔ مطلب جتنے لوگ چاہیے تھے اتنے تو پورے ملک میں موجود ہی نہیں تھے۔ اس ناممکن طلب کو پورا کرنے کے لیے پھر ہنگامی بنیادوں پر بہت بڑے ٹریننگ پروگرام شروع کیے گئے۔ اور یہاں ایک اور انتہائی اہم بات کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اس وقت خواتین ماہر نفسیات کو سرکاری موبلائزیشن کے عمل سے جان بوجھ کر باہر رکھا گیا تھا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی، بلکہ اپنی ایک الگ کونسل بنا ڈالی۔ انہوں نے عام شہریوں اور خاص طور پر ان ماؤں کی مدد کی جو پہلی بار کام پر جا رہی تھیں۔ یوں انہوں نے جنگ کے اس کٹھن دور میں اپنا ایک بے حد اہم اور طاقتور کردار ادا کیا۔ اس زبردست مانگ اور ٹریننگ کے بعد وہ وقت آ گیا جب تھراپی کے بالکل نئے طریقے سامنے آنا شروع ہوئے۔ جنگ کے بعد مانگ پوری کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے ملنے والی فنڈنگ نے میڈیکل فیلڈ کی اجارہ داری کے خلاف ایک اندرونی بغاوت کا راستہ ہموار کر دیا۔ کارل راجرز نے 1942 میں اپنی مشہور کتاب کے ذریعے اس پر پہلا اور بہت زبردست وار کیا۔ اس نے واضح الفاظ میں کہا کہ ایک تربیت یافتہ سائیکالوجسٹ بالکل اسی سطح کی کارکردگی دکھا سکتا ہے جتنی ایک میڈیکل ڈاکٹر۔ اس طرح اس نے سائیکو تھراپی کو میڈیسن کے محدود دائرے سے باہر نکالنے کی وہ کامیاب بنیاد رکھی جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ اور پھر یہیں سے راستے الگ ہونا شروع ہوئے۔ 1950 کی دہائی کی بیہیویئرل اپروچز اور پھر 70 کی دہائی کی کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپیز نے مل کر منظر نامہ ہی بدل دیا۔ اب صرف لاشعور میں چھپے مسائل پر بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ لوگوں کے رویوں کو سیکھنے اور ان کے افکار اور جذبات کو تبدیل کرنے پر زور دیا جانے لگا۔ یہ ایسے سائنسی اور مؤثر متبادل تھے جنہوں نے کلینکل سائیکالوجی کی دنیا میں ایک نئی جان ڈال دی۔
لیکن جیسے جیسے یہ فیلڈ مزید میچور ہوئی، ماہرین کی توجہ صرف علاج سے ہٹ کر ایک اور اہم چیز پر گئی، اور وہ تھی بیماری کی روک تھام۔ ذرا اس بات پر غور کیجیے۔ ایک تلخ حقیقت جو ماہرین کے سامنے کھل کر آئی وہ یہ تھی کہ آپ چاہے کتنی ہی بہترین تھیراپی کیوں نہ کر لیں اور کتنے ہی مریضوں کو کیوں نہ ٹھیک کر لیں، علاج صرف موجودہ مریضوں کی تعداد کم کرتا ہے۔ یہ نئے لوگوں کو بیمار ہونے سے نہیں روک سکتا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ فرش سے پانی صاف کر رہے ہوں لیکن نل بند کرنا بھول گئے ہوں۔ بالکل اسی لیے کمیونٹی مینٹل ہیلتھ سینٹرز اور روک تھام کے پروگرامز کی اہمیت اچانک بہت بڑھ گئی۔ 1950 کی دہائی کے آخر میں جوائنٹ کمیشن کی رپورٹ اور 63 میں کینیڈی کے اقدامات نے اس کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ان کا ہدف بہت واضح تھا، نچلے اور پسماندہ طبقے تک ذہنی صحت کی سہولیات پہنچانا اور خاص طور پر بچوں پر توجہ دینا، تاکہ جارحانہ رویے، ڈپریشن اور منشیات کی لت جیسی بیماریوں کو جڑ پکڑنے سے پہلے ہی روکا جا سکے۔ اب جب ماہرین تشخیص، علاج اور روک تھام کے میدانوں میں پوری طرح مستحکم ہو گئے تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا کہ اس پیشے کی باقاعدہ تعریف اور حدود کیا ہونی چاہیے۔ یہ بڑا دلچسپ دور تھا۔ 1917 سے لے کر 1988 تک ایک طویل پیشہ ورانہ کشمکش چلتی رہی۔ کلینیکل پریکٹس کرنے والے اور خالص سائنسی تحقیق کرنے والے بار بار آپس میں ٹکرائے، کئی بار الگ ہوئے اور اپنی پیشہ ورانہ شناخت کو نئے سرے سے بناتے رہے۔ یہ ایک مسلسل پینڈولم تھا جو کبھی پریکٹس کی طرف جھولتا اور کبھی ریسرچ کی طرف۔ اور اس کشمکش کا حتمی نتیجہ کیا نکلا؟ ایک بہت بڑی تقسیم۔ فیلڈ نے اپنی تنظیموں کو ہی دو حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک طرف امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن یعنی APA تھی، جس نے اپنا پورا زور پیشے کی ترقی، پریکٹیشنرز کی سپورٹ اور لائسنسنگ پر لگا دیا، اور دوسری طرف امریکن سائیکولوجیکل سوسائٹی یا APS بنی، جس کا واحد مقصد سائنسی تحقیق کو فروغ دینا تھا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ فیلڈ کی سائنسی بنیادیں کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ خیر، آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو یہ تمام پیچیدہ اور ہنگامہ خیز تاریخ ایک انتہائی متوازن نظریے میں ڈھل چکی ہے، جسے ہم بایو سائیکو سوشل اپروچ کہتے ہیں۔ آج کی سائیکالوجی اس بات کو کھلے دل سے تسلیم کرتی ہے کہ انسان کی صحت پر اس کی بایولوجی، اس کی نفسیات اور اس کا سماجی ماحول، یہ تینوں چیزیں گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کلینکل سائیکالوجی عام ہیلتھ کیئر کا ایک ایسا بنیادی اور اہم حصہ بن چکی ہے جسے نظر انداز کرنا قطعی ناممکن ہے۔ تو اس سب کے بعد ہم اس جائزے کو ایک بہت ہی اہم سوال پر ختم کرتے ہیں۔ اگر پچھلی صدی کی عالمی جنگوں اور داخلی بغاوتوں نے کلینکل سائیکالوجی کو مجبور کیا کہ وہ آج کا اتنا بڑا ہیلتھ کیئر پیشہ بنے، تو ذرا سوچئے مستقبل کا وہ کون سا عالمی بحران ہوگا جو اس فیلڈ کی اگلی سب سے بڑی اور حیران کن تبدیلی کا سبب بنے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہمیں اور آپ کو ضرور غور کرنا چاہیے۔